نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے، ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا ریب کلام کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں اس کا اچنبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے، یہ پلٹنا دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑ رکھے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، سوجھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا ہوا تازہ پھل بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ یعنی ویران شہر جلایا یعنی سرسبز کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود وعاد وفرعون وإخوان لوط اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں وأصحاب الأيكة وقوم تبع اور بن والوں اور تبا کی قوم نے كل كذب الرسل فحق وعيد ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو ہمارے لیے عافیت کا سامان بنائے اور بارشوں کے مضر نقصانات سے اللہ ہمیں بچائے، اور اس کے جو پریشان کن حالات جو اس سے کریٹ ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ جہاں بارش کی وجہ سے پریشانی کا سلسلہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جو ہے وہ دور فرمائے اور ہم سب کو عافیت اور راحت نصیب فرمائے، آمین۔ وقار بھائی سے کلام سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا۔ مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ہے نا، پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا اسے تلوے کہتے ہیں۔ لوگ اپنے پاؤں چھپانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں اور بھی طرح طرح کے معاملات ہیں، اور اس میں ایک کیا آتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کیا کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، یعنی آپ کے پاؤں مبارک کا جو نچلا حصہ ہے اگر آسمان اس کا نظارہ کر لیتا، اسے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، سنیں۔ آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب،
چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا سبحان اللہ. دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے گزر چاند ہمارا کرتا آہ کیا خوب تھا گر زیر در ہوتا میں آہ کیا خوب تھا گر زیر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کہ پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کہ پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا
سنبھالا کرتا آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسمان کرے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا میں قربان جاؤں صدقے یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی مبارک شان ہے اور کیا ہی مبارک انداز ہے سبحان اللہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں قیامت میں بھی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور آقا کریم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں میں سے ایک عظیم سنت اور یوں بولیے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے والی ماحول کو سازگار بنانے والی اور سامنے والے کے دل میں بھی خوشی داخل کرنے والی ایک زبردست سنت ہے مسکراہٹ کیا فرمائیں گے حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب انسان کسی غم کی کیفیت میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس کو غم سے نکالنا چاہتے ہیں آپ جی تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اچھی گفتگو بھی کریں اس کا مائنڈ چینج بھی کریں اور جو آپ کا اسمائلنگ فیس ہوگا نا اس وقت بات کرتے اس کے ساتھ جی یہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے انسان کوئی بھی بات سنتا ہے تو اس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کی فطرت پر اس کی باڈی پر نظر آتے ہیں اور جب انسان اس طرح کی گفتگو کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھے کہ وہ مسکرا کر بات کر رہا ہو تو آٹومیٹیکلی رسپانس سے بندہ مسکرا دیتا ہے ایسا ہی اور پھر ساتھ بات بھی ایسی ہو کہ جس میں بندے کو حوصلہ بھی ہو اس کے لیے ایک تسکین کا سامان بھی ہو تو پھر تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے بڑی اچھی ہے اور انسان اس سے اپنے آپ کو اپنے ماحول کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک ایسا پیارا طریقہ ایک ایسا یعنی انسان کی خوبی کہہ لیجئے کہ جو شخص مسکرا کر بات کرنے والا ہوتا ہے نا لوگ اس کے قریب آنا پسند کرتے ہیں اور جو جس کا انداز اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نبیوں کے خاتم رب تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
اے حبیب آپ کے رب کی بڑی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. اور نرمی جو ہوتی ہے اس کے لیے مسکراہٹ ساتھ اس کی آتی ہے تو نرمی ہوگی, سبحان اللہ. ورنہ نرمی نہیں ہو سکتی. تو جیسے نارملی ہم کسی سے نرم لہجے میں گفتگو کریں تو اس کا پہلا جو امپریشن ہے وہ ہمارے یعنی اسمائلنگ فیس سے سامنے آتا ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری شان قرآن نے بیان فرمائی, اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا اگر آپ بہت غصے والے ہوتے یا مزاج آپ کا درست ہوتا تو فرمایا لنفضوا من حولک, تو پھر یہ آپ کے گرد سے چلے جاتے, ساتھ نہ ہوتے. تو جو مسکرانے والا ہوتا ہے لوگ اس کے قریب آنا پسند کرتے ہیں, واہ, اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, صحیح. اس کی صحبت ان کو اچھی لگتی ہے. اور جو اس کے برعکس رویہ رکھتا ہے, جب اس کا ہر وقت اس کا موڈ آف ہی نظر آئے, وہاں 12 ہی بجے نظر آئے, تو پھر جو ظاہر ہے سامنے والا بھی کہتا ہے ذرا سا بچ کے رہے, اچھی اپنے بات. آپ کو بچا کے رکھے, صحیح کچھ اور نہ ہو جائے. صحیح. اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. یہ مسکرانا بھی بڑی اچھی بات بھی ہے, سنت بھی ہے. سنت کی وجہ سے مسکرائے گا تو صدقہ بھی ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا آپ نے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا کیا ہے, صدقہ بھی ہے. ایک چیز کو غور کرنے کی حاجت ہے, اس کو نوٹ کرنے کی حاجت بھی ہے کہ مسکرانا تو ہے لیکن اس کے کچھ مواقع بھی ہیں. ان مواقعوں کو بھی کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھ کے رکھنا ہے. کسی کے ہاں جیسے فوتگی ہو گئی ہے, وہاں جا کے بندہ مسکرا رہا ہے. مجھے تو یہ بڑی یہ نہیں, میری زندگی میں ایک یوں بولیں کہ ایک یہ ہے معاملہ, یعنی آپ کسی کے ہاں گئے ہیں, آپ جیسے لوگ آ کے, اچھا فوتگی تو جس کی ہوئی ہے وہ تو غمگین ہے, جن کی نہیں ہے وہ غمگین کم از کم نہیں ہے. کم از کم بھی آپ بولیں تو کیا ہے, وہ غمگین ہے, لیکن چلیں اس میں تعزیت کے لیے آیا ہوا ہے. اچھا اب وہ آپ کھڑے ہیں وہاں, وہ مسکرا کے بات کر رہا ہے. اب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ میں ادھر آیا ہوں, فوتگی کا ماحول ہے, جنازہ یا کہیں پڑھنے گئے ہوئے ہیں, اب ادھر لوگ مسکرا کر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی حافظ صاحب نوٹ ڈاؤن کرنے کی حاجت ہے. کیا بالکل. اور دیکھیں جس طرح وہ ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں لکھتا ہے بلاغت ہوتی ہے نا, تو ایک مقتضی حال ہوتا ہے, ہاں جی, ایک حال کا تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح جہاں وہاں گئے ہیں اس مقام کو دیکھنا پڑے گا, سچویشن کو دیکھنا پڑے گا, اس کے اکارڈنگ ہی ہمارا رویہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. ورنہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی خوشی کے موقع پر غمی ظاہر کرنے کا معاملہ ہو جائے یا غمی کا اسپیشلی موقع ہو اور وہاں خوشی اس طرح ظاہر کی جائے. اور احادیث طیبہ میں جو آتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک, ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین جو احادیث میں آتی ہے مسکرانا اکثر ثابت ہے, لیکن ان مواقعوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے, ان مواقعوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ جیسے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی قیامت کا ذکر فرماتے, جہنم اس کے عذابات کا ذکر ہوتا, یا واض و نصیحت میں کسی بات کی ایسی تاکید کرنی ہوتی, تو اس وقت مبارک چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ حال اس کا تقاضا کر رہا ہے, سچویشن اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ جہاں ہیں آپ نے اس کے مطابق لوگوں سے گفتگو کرنی ہے, ورنہ اس کا نیگیٹو لوگ اثر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے موقع پر بندے کا ایک وہ جو نا انداز, یہ والا انداز, لوگ اس کو اتنا وہ سمجھ لیتے ہیں یار یہ میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہوا ہے یا میرے غم کو میں اضافہ کرنے آیا ہے. یعنی میں تو اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ مجھے دلاسا دیا جائے, میرا حوصلہ بڑھایا جائے اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جائے کہ مجھے میرے غم میں مجھے تسکین ملے. لیکن یہ صاحب کیسے انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ میرے سامنے آ کر وہ مسکرا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے مجھے اور فیل ہو رہا ہے کہ یار آپ میرے پاس تعزیت کے لیے آئے تھے یا میرا غم بڑھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. اور یہ صرف مسکرانے ہی بھی کیا سلمان بھائی, یہ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں, واقعتاً یہ ہے ایسی بات کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں کس موقع پر جی کیسا رویہ اپنانا ہے, جی ہم نے کون سی بات کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے, جی, یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو یعنی ہمارا جہاں بیٹھے ہوں ہم سب کے لیے ایک یعنی ایسی پرسنالٹی بن جائیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیں. قبلہ امیر اہل سنت کو دیکھے دامت برکات بنا لیا, کمال شخصیت ہیں, مدنی مذاکرہ کیا, آن ایئر ہوا, اس کے بعد جب کرم فرما ہوتے ہیں تو آپ جب آتے ہیں تو آپ کے جو آنے میں جو انداز ہوتا ہے نا مسکراہٹ والا, وہ سامنے والے کا کوئی تھکاوٹ سب دور ہو جاتی ہے, ایک تھکان, اور آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی پھر آپ کا اچھا, پھر اس موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے مسکرانا ہے وہاں مسکرا کر بات کرتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے کہ خلاف مزاج بات ہوئی ہے, لیکن اس موقع پر بھی آپ کا رسپانس کیسا ہوتا ہے,
آپ اس وقت بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، یعنی اس وقت بھی آپ اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بعض اوقات بڑا نا اپنے انداز میں اعتبار میں بڑا سخت سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ موقع جناب فلاں نے یوں کہا یا یہ سوال ہے، اس موقع پر آپ کی ایک مسکراہٹ سامنے والے کا آدھا جواب تو اس مسکراہٹ میں ہی ہو جاتا ہے، ایسی بات. اور اس کا یعنی وہ سوال پھر جب آپ کا انداز پھر لب و لہجہ پھر حکمت بری گفتگو، تو سامنے والا الحمدللہ مشاہدہ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ سامنے والا بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گئے تھے تو آپ کو جو مسکراتا چہرہ ہے نا وہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذکر اس کا ہو رہا ہے، فوائد اس کے بتائے جا رہے ہیں، اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم بھی مسکرانے والے بن جائیں اور موقع محل کے مطابق جو ہے وہ مسکرائیں، اور کم از کم جنازے کے موقع پر تو آپ صرف سلام کر لیں ایک اچھے انداز میں، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اتنا بھی کافی ہے. اور آپ اگر اس میں مسکرا رہے ہیں، اور جن کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، اب پوتا جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی میت ہے، میرے دادا کی جو ہے وہ میت ہے، اور یہ لوگ مسکرا رہے ہیں، تو کم از کم اس کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی یہ میں سب سے نیچے درجے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو اچھا نہیں لگے، یار ہماری فوتگی ہو گئی اور یہ مطلب یہ ادھر مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں. یہ تجربہ کل رات کو بھی یوں بنے، یہ ایک جگہ پر ہوا ہے، نماز جنازہ ہے اور اس کے بعد مل رہے ہیں، اور یعنی بندہ اپنے حساب سے مل رہا ہوتا ہے. جی یہ میں نے اس کو دیکھا. یعنی آپ جب مل رہے ہیں بندے کو تو اپنی کیفیات اور اپنے معاملات کے ساتھ مل رہے ہیں، سچویشن کو اور جو حالات ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ایکسپریشنز اپنے رکھنے چاہیے. یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے بلال بھائی. حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور صرف جنازہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں مسکرانا نیگیٹو امپیکٹ رکھتا ہے، صحیح، نیگیٹو اثر رکھتا ہے. اب مثلاً کوئی بڑا سمجھا رہا ہے، آپ کی غلطی پہ سمجھایا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے، اب وہاں پہ مسکرانا شروع کر دیں، تو وہ آگے سے بولیں گے یہ تو میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں، میں آگے سے سمجھا رہا ہوں، اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے یہ مسکرا رہا ہے. بولے دانت نکال رہے اوپر. جی استاذ ہو جیسے استاد. ہاں، تو اب یعنی مسکراہٹ وہاں ہو جہاں پر نہ سرزنش ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، ایک کیجول بات ہو رہی ہے، آپ اسٹریس میں ہیں یا کوئی دوسرا اسٹریس میں ہے، کوئی ویسے ہی پریشانی میں ہے، غمی میں نہیں ہے، پریشانی میں ہے، اس سے جب آپ ملاقات کریں خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکرا کر اس کی بات مسکرا کر سنیں، یا کوئی آپ سے الجھ رہا ہے اس کا جواب آپ مسکراہٹ کے ساتھ دیں. جہاں پر مواقع ہیں نہ مسکرانے کے، غمی ہے یا آپ کی سرزنش آپ کی غلطی پہ ہو رہی ہے، تو وہاں آپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے، غمی ہے تو آپ نے غمگزیدہ یعنی غمزدہ لہجہ یا غمزدہ انداز وہ اپنانا ہے، اور جہاں غلطی آپ کی ہے اس پہ سرزنش ہے تو آپ کو ایک شرمندگی والا، ایک معذرت خواہانہ رویہ اپنانا ہے. تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہاں کب کیسے مسکرانا ہے. یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا کہ جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرانا ہوتا تب مسکراتے تھے. اور آتا ہے روایت میں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے. اور یہیں پر آتا ہے کہ خوف خدا میں رونے والے بھی تھے. اچھا، جہاں پر گفتگو قیامت کی، جیسا کہ حافظ صاحب نے تذکرہ فرمایا، قیامت کا تذکرہ ہوتا یا واضح و نصیحت جہاں پر تاکید کرنی ہوتی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ایک جدا گانا ہوتا تھا، آپ کے چہرہ انور کا رنگ بھی متغیر ہوتا تھا. تو یہ انداز اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح کسی کی وفات کی خبر ملتی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گی. اور الحمدللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی کوشش فرماتے ہیں. اب ملاقات مدنی چینل پر بھی لائیو ہوتی ہے بعض اوقات، جب امیر اہل سنت عام ملاقات فرماتے ہیں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ہر ایک سے مسکرا کر ملاقات فرماتے ہیں. اچھا، ملاقات کے دوران کوئی خبر دیتا ہے یا کوئی دعا کے لیے کہتا ہے کہ یہ پریشانی ہے، میرا فلاں عزیز بیمار، اس وقت
امیر اہل سنت کا انداز اکثر تبدیل ہو جاتا ہے. جی ایک وہ اپنائیت والا، ایک وہ دل غم گساری والا جو ہے نا وہ انداز اپنا لیتے ہیں، پھر وہاں مسکراتے نہیں ہیں. جی تو وہاں پر اس انداز سے اللہ 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 پاک شفا عطا فرمائے. اب وہاں مسکرا کر نہیں تو اگلا بندہ تاثر ہی غلط لے گا کہ میں بیمار ہوں یا فلاں کینسر میں ہے، میں نے دعا کے لیے کہا، آگے سے مسکرا رہے ہیں. تو یہ انداز سیکھنا پڑے گا. مرحبا. اور مسکرانے کی بھی پریکٹس کرنی پڑے گی. مسکراہٹ ہمارے کم ہے تھوڑی سی. صحیح. یہ اگر ہم پریکٹس کر لیں نا تو ہمارے تقریباً گھر کے معاملات، گھر کے مسائل، خاندان کے مسائل، یہ آدھے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. آدھے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل تو لافٹر تھراپی وغیرہ ہوتی ہے. اسٹریس وغیرہ ریلیز کرنے کے لیے، ریلیف کے لیے، اسٹریس ریلیف کے لیے لافٹر تھراپی کروائی جاتی ہے، ہنسنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو یہ پریکٹس ہم مسکرانے کی پہلے سے کر لیں تو وہ اسٹریس ہی نہیں آئے. لافٹر تھیراپی پہ تو کبھی نگرانی شدہ سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بھارت بڑی پیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی مسکراہٹ سے ماحول جو ہے نا یہ ایک سازگار بن سکتا ہے. یعنی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، آپ اس سے مسکرا کر بات کریں گے. آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ اس کو کچھ دے رہے ہیں، نہ اس کو کچھ کھلا رہے ہیں، نہ اس کو پلا رہے ہیں، لیکن آپ صرف اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. تو یہ ایک صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، مسکراہٹ کا اثر بھی ہے. اللہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ انداز، یہ اچھا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مسکرانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ سمجھ کر، اور یہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا حافظ عرفان صاحب، اس کو بھی میں چاہوں گا آپ جو ہے نا وہ تفصیل سے بیان کریں. ہنسانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات سامنے والے کو ہنسانے کے لیے بھی ہم اپنے ہی حساب سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی بات یا کوئی کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے کو جو ہے برا لگ جاتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس میں اس جو ہے عنوان کو لیں کہ صرف بندہ اپنے اعتبار سے نہ سوچے، سامنے والے کے اعتبار سے سوچے. بالکل. یہ کیفیات ہوتی ہے نا انسانی، یعنی انسانی مزاج شناسی. جی یہ ایک بڑا فن ہے کہ جس مزاج شناس بندہ ہوگا تو وہ اس کے اکارڈنگ آپ کا انداز اپنائے گا، اس کا لہجہ ایسا ہوگا. مزاج شناسی جو ہے جس کو آ جائے تو وہ واقعتاً لوگ سے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہنسنے میں یعنی کیا انداز کا ہونا چاہیے، ایسا بھی نہ یہ تو جب ہم بینگ مسلم اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ میرا وہ انداز جو سامنے والے کو ہنسانے کے لیے ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. پہلا جو اس کے پاس جو کوسچن مارک اس کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں کون سا انداز اپنا رہا ہوں، میرا یہ رویہ، میرا یہ بات کرنا، میرا اس کو مسکرانے کے کرنے کے جو میں انداز اپنا رہا ہوں، کیا یہ انداز اکارڈنگ ٹو شریعہ درست ہے؟ ورنہ لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور شدید وعید ہے حدیث پاک میں اس بندے کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اور فرمایا ایک بندہ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا زبان سے نکالتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے سبب جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. اب یہ بظاہر تو ہنسا رہا ہے، لیکن اس نے ہنسانے کا انداز کیا اپنایا جو شریعت سے منع کیا ہوا ہے. تو آپ نے اب وہی بات پیچھے آ جائے گی، پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، کون ہنسا رہے ہیں؟ ایز اے جوک ہنسا رہے ہیں تو پھر تو آپ پتہ نہیں جس کسی کا لحاظ ہی نہیں کریں گے، کیا شریعت کے اصول، کیا دیگر معاملات. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ ہمیں اس بتایا کہ آپ لوگوں کو ہنسانے میں بھی ثواب کما سکتے ہیں. مرحبا. اور جب آپ ثواب کے لیے کریں گے تو پھر آپ اس شریعت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس شریعت نے آپ کو یہ موقع پرووائڈ کیا ہے کہ آپ یہاں ثواب حاصل کریں اور آپ وہاں گناہ کا کام کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر کے نا اس طرح کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو سوسائٹی میں جی وہ ایک مسکراہٹ لا رہے ہیں. بھئی لا رہے ہیں تو لائیے، لیکن انداز وہ اپنائیے جس کی ہمیں شریعت نے پرمیشن دی ہے. بڑی پیاری بات کہی. ورنہ کیا ہوگا کہ پھر اس کا گناہ گار بندہ ہو جائے گا اور الٹا وہ معاملہ آ جائے گا. اور اس طرح اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہنسی والی بات کی جائے تو اس انداز اور لہجے میں ہو کہ جھوٹ نہ ہو، دل آزاری بھی نہ ہو. مرحبا. یہاں سب یہ ہے کہ
4 کو ہنسا دیا ہے اور 1 کو رلا دیا ہے. آپ دیکھیں جی یعنی جس ایک کو مطلب لپیٹ رہے ہیں وہ تو بیچارہ لپٹ رہا ہے اور وہ تو یوں بولیں کھسیانی ہنسی جو ہے وہ ہنس رہا ہے. یعنی بس وہ ہنسنے کی کوشش ہی کر رہا ہے. بندہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچے کہ میرے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہو جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے کتنا اچھا لگے گا. جو باعزت بندہ ہوگا نا وہ تو بولے گا کہ اچھا نہیں لگے گا. اور جس نے یہ چادر جو ہے وہ دور کر رکھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. عافیت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. حافظ صاحب نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ یہاں بیان کی ہے کہ مسکرانے میں، سامنے والے کو خوش کرنے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی معاملہ نہ ہو اور کسی ایک کو تکلیف دے کر، کسی ایک کو جو ہے وہ پریشان کر کر، کسی ایک کی دل آزاری کر کے، کسی ایک کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے، اس کے چہرے پر بات کر کے، اس کے لباس پر بات کر کے، اس کے کسی انداز پر بات کر کے، اس کی نقلیں اتار کے، اس کی دل آزاریاں کر کے اگر 2 بندے ہنسے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں تو بندہ یہ خیال کر لے کہ یہ میری جو برائیوں کے اوپر کیا ہے یہ مہر لگ رہی ہے اور فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ میں کس کے بارے میں کیا کیا بول رہا ہوں اور ایک لفظ کا حساب بھی ہے. اللہ ہمیں بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے. تو اس انداز کو جو ہے وہ یاد رکھیں. فرینڈز میں بعض اوقات یہ بہت ہو رہا ہوتا ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں ایک کے پیچھے لگ جائیں گے، آج تو بھائی اس کی باری ہے آج. یہ انداز نہ اپنائیں اور ضرور مسکرائیں. مسکرانے والی بات بھی جو ہے وہ کریں، چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیں، لیکن کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو ٹیز کر کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو دکھ دے کر کے جو مسکرانے والا معاملہ ہے یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے. اللہ کی پناہ ہے. میں نے حافظ صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے یہ زندگی بھر مجھے رہے گا کہ میں نے یہ کیوں دیکھ لی. ایک چوہا تھا، ایک تھا یا 2 چوہے تھے یاد نہیں آ رہا، تھے بھی چھوٹے چھوٹے. ان کو حافظ صاحب انہوں نے جو ہے نا وہ باندھا ہوا دھاگے سے. اچھا میں ایک بار بتا دوں، چوہا جو ہے وہ موذی ایک جو ہے وہ جانور ہے اور اس کو مارنے کا حکم بھی اس کو مارا جائے، لیکن ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ جو ہو رہا نا اس کا حکم نہیں ہے. وہ کیا ہے حافظ صاحب، اس کو چوہے کو، وہ چھوٹا چوہا تھا، اس کے اوپر کے 2 ہاتھ، نیچے کے 2 ہاتھ، ان کو دھاگے سے باندھ کر ان کو یوں مطلب اس کو جیسے کسی چیز کو ٹانگ نہیں دیتے یوں کیا ہوا ہے اور بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈی ہے اور وہ ان کے منہ پہ جو ہے مار رہا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ دانت نکال رہے ہیں. اب وہ ایک کو مار رہا ہے، دونوں چوہے میرا خیال نکال رہے اور ادھر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے دانت نکال رہے ہیں. میں دیکھا تو اللہ یاذ باللہ، میں سوچ رہا تھا اگر یہی چوہا عذاب بن کر اس کی قبر میں آ گیا جو اس کے منہ پہ مار رہا ہے، بنے گا کیا. اور جو ہنس رہے ہیں یہ دیکھ کے ان کے اوپر جو ہے وہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا مزاج بن گیا ہمارا کہ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ہم معاذ اللہ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. کسی بندے کے بازو یوں پکڑ کے، کسی اچھے خاصا بندہ ہو ٹھیک ٹھاک، اس کے آپ بازو پکڑ کے ذرا کھینچ کے باندھ کے اس کو رکھیں 2 منٹ تو میں کم کہہ رہا ہوں، ذرا 10 منٹ یوں کھینچ کے بازو باندھ کے رکھیں، لگ پتہ جائے گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. 2 اور 2 کا تو ویسے ہی پتا ہوگا، چلیں اور بھی بہت پتہ چل جائے گا کیسے وقت گزرتا ہے. اور ایک جانور ہے، بے زبان ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ کو اگر اسے پریشان کیا ہوا ہے آپ اس کو مار دیں، اس کو بس ختم کر دیں اس کو. اور مارنے کے اندر بھی ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ظلم کا انداز نہ ہو. اس کو آپ دوائی کھلا دیں گے، کوئی چیز ماریں گے اس سے مر جائے گا، کوئی دوائی کھلا گے اس سے ہو گیا، ٹریپ آتے ہیں اس میں وہ پھنس جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے، لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے اور بندہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے، یہ بے حسی ہے اور یہ قطعاً جو ہے وہ اسلامی انداز اور مزاج نہیں ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے مرغی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر تیر اندازی کر رہے ہیں، یعنی اپنا ہدف کے طور پر اس کو رکھا ہوا ہے اور نشانہ جو ہے وہ اپنا یہ اسے ٹھیک کر رہے ہیں. زندہ مرغی اور زندہ یہ جو جانور تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس سے منع کیا. یہ ظلم ہے، جانور پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں کیا ظلم ہو رہا ہے اور جو ہے دانت نکال رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ کون اس کو اچھا کہے گا؟ ہمارے حضور تو ایسے مہربان ہیں، اس کریم آقا کے ہم غلام ہیں. وہ کسی پر ظلم ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، کسی پر تکلیف دیکھتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ حامی و غمخوار بن جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حامی و غمخوار بنایا ایسا نہیں، وہ بھی ہے نا اسی بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ کوئی نہ پوچھے. آئے ہائے ہائے ہائے.
بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، یعنی یا رسول اللہ نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے، مسکین بندہ ہے، بالکل بے سہارا ہے، بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے۔ یار و مددگار جنہیں تجھے یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یارو مددگار پھر بے یار و مددگار جنہیں کو بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، کا تجھے یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یارو مددگار مشہد کے یا رسول اللہ۔ ہمارے کریم آقا کا تو یہ انداز ہے، اللہ ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا انداز اپنا لیا کہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے بھی کہہ لگا رہے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وائرل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، منہ پر مارنا، انسان کو بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جانور کو بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، منہ پر آپ نہیں مار سکتے، آپ اپنے بیٹے کو تھپڑ منہ پر نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے، بیٹے کو بھی نہیں مار سکتے، کوئی جانور ہے اس کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ہمیں اسلام نے انداز بتائے ہیں، تو ہمیں ہمارا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر میں اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں دیکھ کر کے بھی اگر مجھے مسکراہٹ میرے چہرے پر آ رہی ہے یا میں اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، تو مجھے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ میں کیسا بے حس ہو گیا ہوں کہ میں یہ ظلم دیکھ کر میں ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ اور اللہ کی پناہ ہے، میں نے حافظ صاحب ایک کام، چونکہ ایک تعلق ہے، وابستگی بھی ہے، نمبر پھر عام بھی ہو ہی جاتے ہیں، تو مجھے یعنی یوں اس طرح اس کے بعد یا کسی ایک چیز کے بعد میں نے اس کو ایک لگا دیا، اس کے اندر ایک سسٹم ہے اس کے اندر واٹس ایپ کے اندر کہ آپ ویڈیو کوئی آپ کو بھیجے گا، جب تک آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے نہیں تب تک وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی نہیں۔ تو یہ بھی کر لیا ہے اس میں۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی بندہ جو ہے بچ جاتا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ ڈیٹا اپنا بچا سکتے ہیں اس سے، وہ بھی مجھے کسی نے ایک وہ تھا تو وہ 50 MB کی فائل آتی تھی وہاں سے، تو میں نے ان کو کال کر میں نے کہا یار میرا وہ ان لمیٹیڈ پیکج میں یوز جو ہے وہ نہیں کرتا، میں لمیٹیڈ یوز ہی ہے۔ تو بہرحال وہ بھی سمجھ گئے بہرحال، لیکن اس کے بعد جو مجھے بھی ایک تجربہ جو ہے نا یوں ایک مل گیا نالج، تو بہرحال یہ اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے۔ اللہ فقت والا معاملہ فرمائے، تو یہ اپنی طبیعت کا بھی علاج اور لحاظ رکھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، لوگوں کے دکھ دور کریں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ کوئی ڈپریشن میں ہے اس سے آپ اچھی گفتگو کر کے اس کو آپ وہاں سے جو ہے وہ اس سچویشن سے نکال کر کے آپ اس کو ایک نارمل فیز کے اندر لے کر کے آئیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مسکرانا کس بات پر ہے اور کس بات پر نہیں ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور مسکرانے کے لیے ہمیں کیا انداز اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیا انداز اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو انداز اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں سے جو ایک بات ہم نے بتائی وہ یہ ہے
کہ کسی کو ذلیل کر کے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کی جو ہے وہ اس کے چہرے کی، اس کی گاڑی کی، اس کے لباس کی نکالی کر کے، نقلیں اتار کے، اور اس طرح یعنی ذلت والے انداز میں، یعنی ایک کو رلا کے باقیوں کو ہنسانا، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور کہیں ظلم اس طرح معاملہ ہے، جانوروں پر ظلم ہے یا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی کہہ کے مارنا یہ عقل مند اور دانش مند لوگوں کا عقل مند لوگوں کا اور دانش مندی رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. خالد بھائی آپ یہ ارشاد فرمائے، امیر السنت نے اور خلیفہ امیر السنت سے بھی میں نے جو ہے وہ یہ بات سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات جو چیز ہے وہ مہنگے داموں بھی خرید لیتا ہوں. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ پینسلیں جو ہے وہ بیچ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پینسلوں کا پیکٹ کیا کروں گا، اسے خرید لوں گا، اور اگر وہ جیسے مثال کے طور پر وہ 100 روپے کا ہے تو اس کو 130 روپے جو ہے وہ دے دیں گے. اس طرح کی بات آپ نے آداب زندگی پروگرام میں اپنا معمول بتایا. آپ فرماتے ہیں اس سے میں خرید لیتا ہوں تاکہ اس کا بھی ذہن یہی بنے کہ میں نے اسے کیا کرنا ہے، بیچنا ہے، اور پھر قیمت تھوڑی اس کو جو ہے وہ زیادہ دے دیتے ہیں تاکہ ایک اس کا جو ہے وہ اس کی امداد بھی ہو جائے. خالد بھائی سبزی کے ٹھیلے پر اگر آپ جائیں یا فروٹ کے ٹھیلے پر اگر آپ جائیں تو طرح طرح کا فروٹ ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بچت بعض اوقات بڑی ہوتی ہے. فروٹ میں اور سبزی میں بعض اوقات بچت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پورا ہوتا ہے، اور بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی طرح طرح کے معاملات ہیں. تو اگر جو خریدار ہے اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سبزی بیچنے والا یہ پریشان ہے، وہ اگر جو ریٹ وہ بتا رہا ہے اسی ریٹ پر سبزی خرید لے، اگر اس سے کم نہ کروائے اس کی خیر خواہی کے لیے، یا اس کو 10 روپے تھوڑے زیادہ ہی دے دے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس انداز میں؟ اور جو سبزی بیچ رہا ہے، یعنی تو ہم خریدنے والے کی بات کرتے ہیں، خریدنے والا 10 روپے زیادہ دے دے، اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس نے جیب سے جب جیب کھولی ہے تو 10 روپے کے نوٹ ہیں اور 50 روپے کے نوٹ ہیں، 100 کا تو نوٹ ہی کوئی نہیں اس کے اندر. اور وہ دیکھ کے بندے کو کیا ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیب کیا ہے بندے کی، جتنی ہے خالی تو بالکل خالی نہیں ہے لیکن تقریباً کل خالی ہے، خالی کی طرح یہ. تو وہ سبزی والا بھی تھوڑی مہربانی کر دے، کوئی 1-2 چیزیں مفت دے دے، کوئی پیسے خود ہی کم کر دے، جو ریٹ پر لے کر آیا ہے اسی ریٹ پر دے دے. کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی یہ بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ دوسرے کو ایک کو ذلیل کر کے، ایک کو بے عزت کر کے باقیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانا، دونوں سچویشنز میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ بہت سارے مسئلوں کا حل احساس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو آپ کھڑا کر لیں نا تو بہت سارے معاملات کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس موقع پر بھی کہ جب ایک کو پھنسا کر باقیوں کو ہنسایا جا رہا ہے، اگر اس پھنسنے والے کی جگہ یا جسے بے عزت کیا جا رہا ہے اس کی جگہ میں کھڑا ہوں جی تو کیا انداز ہوگا؟ کیا مجھے یہ پسند ہوگا؟ یقیناً میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ مجھ پر جوک بنائے جائیں اور لوگوں کو ہنسایا جائے. اسی طرح اس معاملے میں کہ جب بندہ خرید و فروخت کے لیے بازار میں جا رہا ہے اور اپنی جیب کی کیفیت وہ خود جانتا ہے کہ میری جیب میں کیا ہے، تو اور کبھی کبھار جب پیمنٹ کرنے کے لیے ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور چاہے ویلٹ باہر آئے، چاہے بعض کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جیب میں جتنا سامان ہے وہ سب کا سب نکال کے پھر اس سے حساب کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال بیچنے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کی جیب میں ہاتھ گیا ہے وہ کتنی پھرتی سے گیا ہے اور کتنی سستی سے وہ رقم نکال رہا ہے. دونوں ہی صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں. کیا قافیہ ملایا آپ نے، کتنی پھرتی سے گیا ہے اور کتنی سستی سے آیا. واہ خالد بھائی واہ. بہت ساری چیزیں ہیں سلمان بھائی، اور ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جو ریشو مہنگائی کا ہے، الامان والحفیظ، اچھے بھلے افراد، کل کچھ اس طرح کی گیدرنگ میں تھا میں تو بات ہو رہی تھی کہ وہ افراد جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ابھی اپنا بزنس بند کر لیں تو ہمیں کم نقصان ہوگا، تو وہ اپنی برانچز بند کر رہے ہیں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب تھوڑے حالات اسٹیبل ہو جائیں گے پھر دوبارہ کاروبار اسٹارٹ کریں گے، اس لیے کیونکہ اس پیریڈ کے دوران جتنا بھی اماؤنٹ ہے نا وہ خسارے میں ہی جائے گا. لہذا خسارے سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ابھی کاروبار کو بند کر دیں اور پھر بعد میں جب حالات اسٹیبل ہو جائیں، جب تک اکیلے خود سروائیو کر سکتے ہیں کر لیں گے، باقی دیکھیں گے. یعنی لوگ آئندہ کے بارے میں
ذہن میں اپنی پلاننگ کر کے پھر اپنے خرچے کو پلس مائنس کر رہے ہیں، اور پلس کرنے والے کم ہی ہیں، مائنس ہی کر رہے ہیں، ریڈیوس ہی کرتے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں وہ افراد جو روزانہ کی آمدنی والے ہیں، روزانہ دہاڑی دار طبقہ ہے، اس طبقے کو واقعی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. واقعی جہاں جہاں بندہ جائے اور اس طرح سے نیگوسیشن دیکھنے میں آتی ہے کہ نہیں اتنا نہیں اتنا، چلو اچھا یار ایک چیز لے لی، تلوانے کے بعد ریڑھی پر چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ یار اب نہیں ہو رہا، آپ ریٹ کر ہی نہیں رہے، وائر ہو ہی نہیں رہے. تو اس طور پر بھی دونوں ہی افراد کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے جو بیچنے والا ہے تو خریدار تھوڑی سی زحمت کر لے، اگر اس پر گرا نہ پڑتی ہو، اس پر بوجھ نہ بنتا ہو تو تھوڑی سی رقم بڑھا کر بھی دے دے. اس سے بھی اگلے کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے گی نا، کیونکہ اس کا تو کل سرمایہ وہی ہے جو اپنے ٹھیلے پر وہ سجائے کھڑا ہے. ایسا ہی اگر اس میں بھی اسے خسارہ ہو گیا تو کل کا دن اس کے لیے مزید نقصان والا ہو سکتا ہے. لیکن ایسے ہی بہت سے افراد وہ بھی ہوتے ہیں جو دن ڈھلنے کا انتظار کرتے ہیں اس امید پر کہ دن جائے گا، رات آئے گی تو ریٹ ڈل جائے گا، ورنہ ریٹ بھی سورج کی گرمی کی طرح اپنی تماثل دکھائی رہا ہوتا ہے، اپنی روشنی بھی دکھا رہا ہوتا ہے اور اپنی عدت بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آخری وقت میں جائیں گے جب اس کے پاس بھی کوئی اور چارہ نہ ہو. اور اس طرح کے لوگ سلمان بھائی چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں. بہت سارے سٹی میں آپ دیکھیں تو مارکیٹس اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، اس طرح کے رات کو ٹھیلے لگانے والے روڈوں کے کناروں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کا قانونی جو بھی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بندہ یہاں مزدوری اور اپنی دہاڑی کمانے کے لیے تنگ ہے، پریشان ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو ایسے عالم میں اگر آپ کسی کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، کوئی خریدار ہے اور اس خریدار کو 2 کوڑی 2 روپے سستی چیز بیچ دیتے ہیں، سلمان بھائی وہ اتنا مطمئن ہو کے لے کے جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج گھر والوں کے سامنے عزت رہ جائے گی. آج گھر والوں نے جو فرمائش کی تھی یا جو چیزیں ضرورت کی منگوائی تھی وہ میں لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ بیچارہ الامان والحفیظ، وہ کہہ رہا تھا یار آج کافی عرصے بعد میرے گھر سے کوئی فرمائش مجھے آئی ہے، لیکن میں پریشان، ابھی مہینے کے دن کتنے گزرے ہیں، اور اس کے لبوں پر یہ جملہ تھا کہ میں اب بھی پریشان ہوں یار کہ میں جتنی فرمائش کی گئی ہے وہ پوری نہیں کر سکتا. جو چیزیں حالانکہ خود بتا رہا تھا وہ کہ ضرورت کی چیزیں لسٹ میں آئی ہیں لیکن وہ ضروریات بھی میں پوری نہیں کر پا رہا. اس طرح پرابلم کا شکار ہوں. جب لوگ اس طرح الجھن میں مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ایسے میں سلمان بھائی ایک ہوا کا جھونکا بھی آ جائے نا، بندے کو پتا ہے کہ آسمان پر بادل نہیں ہے، بارش ابھی نہیں برسے گی، لیکن ایک ہوا کا جھونکا بھی اس کی وہ گرمی دور کرنے میں بڑا اس کو ریلیکس فیل کرواتا ہے. اللہ کرے کہ وہ جھونکا بننے کی کوشش ہم کر لیں، وہ ریلیف ہماری طرف سے کسی کو پہنچ جائے. بندہ جب آسانیاں دینے والا بنتا ہے نا تو اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. کیا بات. جب یہ لوگوں کی زندگی تنگ کر رہا ہوگا، ان پہ عرصہ حیات دشوار کر رہا ہوگا، مہنگائی ہے تو بھائی مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے. حالانکہ یہ قصیدہ بھی لوگوں نے اتنا سنا ہوا ہے کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. پھر لوگ اتنا پریشان ہوئے کہ جا کے انہوں نے پیچھے سے ہی خریداری شروع کر دی تو ان کو سستا پڑنے لگا. تو یہ ساری چیزیں مطلب بعض چیزیں ایسی رٹی رٹائی ہیں جو لوگوں کو ستانے کے لیے یوز کی جا رہی ہیں. لوگ بھی یوز ٹو ہو گئے اس کے، یار کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں جا کے اپنا سر پھوڑیں. تو وہ اب اس آس پر، اس امید پر کہ یار جہاں سے 2 پیسے بچتے ہوں وہاں چلے جائیں. ایون کہ ایسے افراد دیکھے گئے سلمان بھائی جو مہینے کا راشن لینے جا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک بوری جو ہے وہ لینے پر 6 روپے کم مل جائیں گے ہمیں. تو پورے محلے سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو بھی منگوانا ہے، میں فلاں آئٹم لینے جا رہا ہوں، آپ کو بھی منگوانا ہے، آپ کو بھی منگوانا ہے، آپ کو بھی منگوانا ہے. اگر میں کھلا لے کر آؤں تو مجھے 6 روپے مہنگا پڑے گا، لیکن اگر میں سب کا لے کر چلا جاؤں نا تو اگرچہ اٹھانے میں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی لیکن کلو پر مجھے 5-10 روپے بچ رہے ہیں. تو بندہ سب کوشش کر رہا ہے کہ یار اسی بہانے دوسرے کی بھی مدد ہو جائے گی، اپنا بھی کام ہو جائے گا. لوگ یوں سمجھے کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن کے لیے یہاں تک جا رہے ہیں اور بوجھ برداری کر رہے ہیں. اگرچہ یہ کام ویسے ہی کر لیتے تو بھی ایک خیر خواہی اور بھلائی والا معاملہ تھا، لیکن حالات جس نہج پر لاتے ہیں نا
تو وہ بندہ کام مسروری میں نہیں مجبوری میں کر رہا مجبوری میں ہوتا ہے۔ کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس مجبوری پر آنے سے پہلے ہی بندہ اگر اپنی طبیعت اس طرح کی بنا لے کہ میں نے لوگوں کو مشقتوں سے نکالنے والا بنا، واہ، میری وجہ سے کوئی مصیبت میں نہ پڑے، میری وجہ سے لوگوں کی پریشانی دور ہونی چاہیے۔ جی۔ سلمان بھائی وہ شعر کہا گیا کہ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کان ذرا دھر کر سنتے میرا افسانہ۔ افسانہ، اللہ اللہ۔ یہ بات بڑی بات ہے۔ شاعر کی مراد واللہ عالم، وہی اپنی مراد زیادہ بہتر جانتا ہے، جی۔ لیکن اگر میں اس کو اس تناظر میں بیان کروں کہ میں اپنا مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اپنی فریاد کر رہا ہوں، جس سے فریاد کر رہا ہوں، جس سے کہانی کہہ رہا ہوں، جس سے رداد سنا رہا ہوں، اس کے پاس بھی حالت ایسی ہی ہے کہ یار ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اپنا گزارا ہی مشکل سے ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں کبھی کبھار صرف کسی کا مسئلہ سن لینا ہی اس کے غم پر تھوڑا سا مرہم رکھ ہی دیتا ہے کہ یار میری بات سن تو لی، اگرچہ بعد میں اس کو اپنے بھی حالات بتا دیے جائیں کہ یار آپ یہ پریشانی بتا تو رہے ہیں لیکن ہم بھی پریشان ہیں، آئیں مل کر اس کا حل نکالتے ہیں، کوئی دعا کر لیتے ہیں، کیا کرنا ہے اس چیز کو تھوڑا سا ریڈیوس کر لیجئے، یہ خرچہ ہے یہاں پر اس کو مینیج کر لیجئے۔ مینیج کی طرف آتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے آپ کو خود بھی سہولت دے سکتے ہیں، لیکن اس زندگی میں مزہ ہے جو دوسروں کی ہمدردی میں گزر جائے۔ مرحبا۔ جو لوگ دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی دلداری اور دوسروں سے بوجھ ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا سلمان بھائی، جی۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کو اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ واہ، کیوں؟ اس کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ٹینشن یہ ہوتی ہے یار میرا یہ بھائی ٹینشن میں، اس کی ٹینشن یہ میرا وہ بھائی ٹینشن میں، اس کو اپنی ٹینشن سے اتنا پالا پڑتا ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے کام بناتا ہے اور پھر بندہ اس کو ریئلائز کرتا ہے۔ ابھی جو حالات ہوئے ہمارا ایک عجیب و غریب معاملہ یہ بھی ہے کہ انکم وہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کون سے خرچے ریڈیوس کیے؟ اس پر اگر بات کی جائے نا جی، تو سب سے پہلے ہم نے جو ہفتہ وار مسجد میں ہم دیتے تھے ہاں جی، وہ مائنس کر دیا یا اس کو کم کر دیا، جو غریبوں کو دیا جاتا تھا وہ مائنس کر دیا، جو لوگوں کو بلا کر ویسے ہی کسی بہانے کھانا کھلا دیا جاتا تھا، میرے گھر پر دعوت ہے، اس کو مائنس کر دیا۔ وہ کام جس میں دوسروں کا احساس ہو پاتا ان کو ابتدائی طور پر ہم نے مائنس کر دیا، حالانکہ کئی جگہ پر رزق کے بڑھنے کا سبب یہی کام یہ کام تھے، ایسا ہی پورا ان سے ہو رہا تھا۔ بندے نے صدقے کو ہی مائنس کر دیا، اب کہہ رہا ہے کہ باقی میں گزارا نہیں ہو رہا۔ صدقے کو اپنی جگہ باقی رکھے، یہ تو مصیبتیں ٹالنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے اس کے ذریعے سے بھی آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، دوسروں کی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کا صدقہ کئی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ خالد بھائی بہت جامع گفتگو فرمائی، اور مجھے حافظ صاحب بیمار بچوں کی ایک دفعہ میرا گزر یوں ہاسپٹل سے میرے ساتھ میں اپنے نانا کو لے کر کے گیا تھا، پہلے بھی غالباً ذکر کیا ہوگا، عید کا دن تھا، وہ جو میرا دوست میرے ساتھ تھا تو وہ بچہ وارڈ کے پاس سے ہم گزرے، تو میں نے کہا یار ہم نہ ان بچوں کو جو اس وارڈ میں جو بچے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ، عید کا دن ہے، بچے جو نا وہ ہمارے بچے تو گھروں میں موج اڑا رہے ہیں، تو یہ بیچارے بیمار ہیں یہاں پر، تو ان کو نہ کوئی ہم 100 روپیہ ہر بچے کو نہ دیتے ہیں۔ وہ پیسے نکالے میں نے، جو میرے پاس تھے وہ بھی نکالے، ان کے پاس جو تھے وہ بھی نکلوایا، یوں نہیں یوں ہم نے وہ بنا لیا اس کو کہ 100 روپے ہر اس کو آ جائیں گے۔ حافظ صاحب مجھے ان بچوں کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی نا، وہ 100 روپے مجھے بتائیں، یہ کو میں 1990-80 کی بات نہیں کر رہا، یہ اسی وقت جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، ماضی قریب کی ہی، تو 100 روپے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں آپ دیکھیں 100 روپے کا کیا حساب ہے، آج بچے اسکول میں جاتے ہیں 50 روپے لے کر، تو بچے اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 20 روپے لے کے جا رہے ہیں، 10 روپے لے کر جا رہے ہیں، 100 روپے آپ دیکھیں کہ کیا ویلیو اس کی ہمارے ہاں، سبزی لینے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 100 روپے کی ویلیو کیا ہے۔ لیکن وہ اس 100 روپیہ وہ بچے کو دے رہے ہیں، اس کو دم بھی کر رہے ہیں، اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، تو ان بچوں کی وہ جو مسکراہٹ تھی اور جو ان کے والدین کی تشکرانہ نظریں تھیں، ایک تو ہے کہ شکر کے جملے ہیں، وہ تو جو ہے سو ہے،
لیکن خالد بھائی آنکھیں بھی ایک پیغام ہے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھے پیغام او درے یار کے جانے والے. تو مطلب یہ ہوا آنکھوں کا بھی ایک پیغام تو بہرحال ہے. تو اس سے آپ دل میں ہوتا ہے سلمان بھائی, وہ الفاظ میں نہیں ہوتا جی لیکن نظروں سے وہی جھلک رہا ہوتا ہے. ایسی بات. تو دل میں اگر شکر کی کیفیت ہوتی ہے نا تو وہ نظروں سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ تشکرانہ نظر سے دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اور اللہ. سلمان بھائی ضروری نہیں ہے کہ ماحول کی گرمی جو ہے نا آپ کچھ دیکھے ہی کم کریں گے. صحیح. بعض اوقات کسی کی پریشانی سن کر دو میٹھے بول دینا بھی اس کی آدھی پریشانی ختم کر دیتا ہے, اس کے ماحول کی گرمی ختم کر دیتا ہے. جی وہ ہے نا کہ شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے. ہاں جی. تو یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. تو بعض اوقات کسی کی پریشانی سن کر کچھ دو بول دینا اور اس کے لیے دعا کر دینا, جی یہ بھی اس کے جو ہے نا دل کو تسکین کا باعث بنا دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے اس کے الٹ ہے, پریشانی اس نے بتائی, یار کیا کریں میں بھی پریشان ہوں, یہ کر لیں وہ کر لیں. اب وہ بولتے ہیں کہ بھائی میں تو آیا تھا, مل کے کریں آہوزاریاں, ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل. اللہ اکبر. تو اب یہ بھی جو ہے نا دونوں بیٹھ کے افسانہ سناتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی پریشانیاں مزید بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا. زخم پر مرہم رکھیں. زخم پر مرہم رکھیں. اور آگ جو ہے پانی سے بجھتی ہے, پیٹرول سے نہیں بجھے گی. ایسی بات, درست فرمایا. تو آگ جو لگی ہے اس کو پانی ڈال کے ہی بجھانا پڑے گا, جی پیٹرول نہ ڈالیں. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے جی, کال ہے ہمارے پاس, ایک بڑی اہم کال ہے, آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مہروز بھائی. ماشاء اللہ پیارے سلمان بھائی, الحمدللہ غالب و اقبال کے اشعار سنائے جا رہے ہیں اور آپ اپنے دور کی باتیں کر رہے تھے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے یا یوتھ ہے تو اس کو آپ کے دور کی باتیں شاید پتہ نہ ہوں. تو اس دور میں مسکرانا, جبکہ معاشی تنگی بھی ہے, بدحالی بھی ہے, مصائب بھی ہیں, اور کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک یونیورسل جو ہے وہ بن گئی ہے, گاؤں بن گئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا پوری ہتھیلی پہ اور فنگر ٹپ پہ آ گئی ہے. تو کہیں کی بھی پریشانی ہو تو وہ ایک درد دل رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے. تو ایسے میں کیسے مسکرائیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی آپ پیچھے بات کر رہے تھے ہمارے حاجی بلال اتاری صاحب کہ شہد نہ دے تو میٹھی بات کر لیں اور مسکرائیں تنگیوں میں بھی پریشانیوں میں بھی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مسکراہٹ کیا اور بھی اقسام کی ہوتی ہے؟ دلجوئی کی بات کر رہے تھے, تو مسکراہٹ سے ہمیشہ دلجوئی ہی ہوتی ہے یا اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. مسکرانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, مسکراتا رکھے, اور ایک کاش حشر میں بھی ہم مسکراتے اٹھیں اور مسکراتے ہی ہمارا فیصلہ ہو. وقار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی برکت عطا فرمائے. ہمارے حاجی مولانا عرفان مدنی صاحب, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کی برکت عطا فرمائے. میں سلسلہ دیکھ رہا تھا, مسکراہٹ پہ سلسلہ تھا, تو مجھے لگا کہ میں کال کروں گا تو شاید آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, لیکن آپ تو سنجیدہ ہو گئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, لمبی عمر عطا فرمائے, ہم پہ آپ کا سایہ دراز فرمائے, بزرگوں کو. اللہ آپ کو برکت دے. مہروز بھائی بہت شکریہ. مہروز بھائی میں آپ کے سوال کا جواب سوچ رہا تھا. سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ آپ کے دور کی باتیں ہیں تو یوتھ, میرا دور کوئی مطلب کوئی جو ہے نا وہ 1980 1990 1970 کا دور نہیں ہے, اسی میں چل رہے ہیں ہم بھی, اسی میں جو ہے وہ جی رہے ہیں. اللہ عافیت عطا فرمائے. بہرحال چلیں آپ اس کو بات بر سبیل تسلیم بات کرتے ہیں. آج اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی وہ یہ تھا تو وہ تھا تو ایسے تھا تو ویسے تھا, سوال یہ ہے کہ کیا پہلے دور کے اندر تکلیفیں نہیں تھیں؟ تھیں. کیا پہلے دور کے اندر لوگ معاشی پریشانی کا شکار نہیں تھے؟ جواب ہے تھے. کیا پہلے لوگ بیمار نہیں تھے؟ تھے. آپ ایک اعتبار سے غور کریں, آج آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے یعنی جس کی تھوڑی انکم ہے, جس کی انکم ہے ہی نہیں, یعنی ٹوٹل ماں باپ پہ ڈیپینڈڈ ہے,
بچہ ہے, پڑھتا ہے اسکول, ماں سارا خرچہ, کالج پڑھ رہا ہے, ماں باپ پر ڈیپینڈڈ ہے, کوئی مطلب انکم نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں بھی کیا ہے؟ موبائل. موبائل کیسے آتا ہے؟ پیسوں سے ہی آتا ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ آج اب اگر آپ سہولت غور فرمائیں تو آج ایک بندہ جو 25,000 روپے کی بھی یا 20,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے. کیا پہلے اتنی موٹر سائیکلیں تھیں اتنے لوگوں کے پاس؟ اس طرح سے چیزوں کو اگر آپ جو ہے وہ موازنہ ان کا کرتے جائیں گے تو آپ کو ٹیکنالوجی میں کیا ملے گی؟ جدت ملے گی. سہولتوں میں کیا ملے گی؟ جدت ملے گی. چیزوں میں کیا ملے گی؟ جدت ملے گی. پہلے جاتے تھے جو ہے وہ بائی بس جو ہے وہ جاتے تھے حرمین شریفین زیارت کے لیے, یا پانی کے جہاز سے جاتے تھے, یہ تھا. آج جہاز پہ بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ پہلے تو بالکل سب کچھ ٹھیک تھا اور اب بھی سب کچھ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے مصیبتیں پہلے بھی تھیں, مصیبتیں آج بھی ہیں. پریشانیاں پہلے بھی تھیں, پریشانیاں آج بھی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گی. دنیا ہے, دنیا کے اندر رہنا ہے, پریشانیوں کے ساتھ, مصیبتوں کے ساتھ, پرابلمز کے ساتھ, انہی کے ساتھ رہنا ہے. ہمارے حاجی امین رکن شورا دامت قدم القدسیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے ہیں بلکہ اب بھی, کہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا, یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. تو مسائل تو اب بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم تن آسانی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ بالکل آسانی ہو, کچھ بھی نہ کرنا پڑے, ہنگ پھٹکڑی کچھ بھی نہ لگانی پڑے, کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے, کوئی محنت نہ کرنی پڑے, اور سب کام خود بخود جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں. یہ جو انداز ہے. اور دوسرا پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر برس رہا ہے, جو ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, یہی سب سے بڑا ہے. ہمارے اوپر جو مصیبت ہے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں وہ کیا کر رہی ہیں, ایک بند گلی کے اندر لے جا رہی ہیں. دماغ بھی جو ہے وہ بند ہو رہا ہے. جب دماغ بند ہو جائے گا, بندے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا, تو پھر غصہ, ایگریشن آپ کو اس کا نظر آئے گا. تو اس کا جو ہے وہ علاج ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, پریشانیاں پہلے بھی تھیں, آج زیادہ ہیں. کچھ پریشانیاں زیادہ ہیں, کچھ دیگر چیزیں جو ہے وہ ساتھ میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں. یعنی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. 2 مصیبتیں آ رہی ہیں تو کوئی ایک آدھ آپ بولیں ایک سہولت بھی کیا ہے وہ ساتھ میں آ ہی رہی ہے. تو اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو یہ اس کمپلیکس سے نکلیں کہ پہلے تو بالکل سب کچھ ٹھیک تھا اور اب سب کچھ کیا ہے, غلط ہے, اور آگے کیا ہوگا اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وقت جو موجود ہے وہ حال ہے, گزرا ماضی آتا استقبال ہے. تو اپنے آپ کو ایگریشن موڈ میں لانے کی بجائے اور بندہ جو ہے وہ قناعت کی دولت اپنائے. اسلام کی تعلیمات جس نے جس وقت اپنائی ہیں اس نے اس وقت خیر پائی ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں یہ مضمون ملتا ہے حافظ صاحب کی بلا کہ جیش اسرت ہے, غزوہ تبوک ہے, 3 صحابہ ہیں, 1 کھجور ہے. آپ ذرا غور کیجئے. ہم پر شاید زندگی میں کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا ہوگا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, یا کبھی آیا ہوگا تو کوئی شاذ و نادر کسی صورتحال میں کچھ بنا ہوا ہو تو اس طرح کا بن گیا ہو, کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ ہم کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں سے کھانے کو مل ہی جاتا ہے, ہو ہی جاتا ہے. صحابہ کرام 3 صحابہ 1 کھجور. حافظ صاحب آدھی کھجور ایک صحابی کھا رہے ہیں, آدھی کھجور دوسرے صحابی کھا رہے ہیں, تیسرے صحابی منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر وہ کھجور کے اوپر کچھ جو وہ لگا ہوتی, مٹھاس لگی ہوتی ہے, اس کو منہ میں گھما کے وہ پانی پی کر اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انرجی کا کنزیوم کرنے کا معاملہ جو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ بھی تو وقت گزرے ہیں نا, کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے ہی ہے. یہ تو آپ نے یعنی اس ہمیں وقت میں لے گئے کہ جن لوگوں نے ایسی قربانیاں دیں اور آج ہم تک دین پہنچایا. کیونکہ اس کام کے اندر بیسیکلی مسلمان جو ہے وہ داعی اللہ ہے, اللہ کی طرف بلانے والا ہے, مبلغ ہے. تو اس کو تو اس بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ورنہ بات جو اگر آپ نے بات کی نا فیسلٹیز کی, آسانیوں کی, وہ تو پھر وہی معاملہ ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میں تو کہتا ہوں ایسی خواہش ہونی نہیں چاہیے جس سے بندے کا دم ہی نکل جائے. دم نکل گیا تو بس گئی بھینس پانی میں. بھینس پانی میں کیا جائے گی, بندہ قبر میں جائے گا. اللہ فکر عطا فرمائے. جی
تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ جتنی خواہش پھر جتنا خواہش کو بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی. ایسا ہی ہے. اس میں وہ تو ہے نہیں کہ بھئی اب انسان ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اگلی طرف بڑھ جاتا ہے. وہ روایت کا مفہوم بھی ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. انسان کی تو تمنا یعنی تمناؤں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر اس کو اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ اپنے سے کم ترلو جو طبقہ اس کو دیکھیں. جیسے وہ ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم جس ایریا سے گزرے اور وہ ایریا اگر ہم سے کم درجے کا ہے تو ٹھیک ہے ہمارا گھر کوئی اتنا اچھا خاصا نہیں بنا ہوا لیکن ہمارا گھر چھت والا تو ہے نا, اپنی چھت ہمارے پاس موجود ہے. بیچارے بات ایسی بھی جائیں روڈ پر جائیں اطراف میں نظر آئیں گے آپ کو ایسے لوگ بیچارے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اچھے خاصے بیچارے وہ روڈوں پہ رات گزارتے ہیں. سردی آتی ہے, بارشیں ہوتی ہیں, آندھی چلتی ہے, بیچارے وہی لائف گزار رہے ہیں. تو بندہ اگر یوں غور کرتا چلا جائے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی ہیں جن سے میں فیض یاب ہو رہا ہوں, اور مخلوق خدا بہت سی ایسی ہے وہ اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا اور جو اس کے جذبات ہوتے ہیں, جو اس کا انداز ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سر جو بھی ہے الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے. ایسے حالات میں بعد کا سوچتے ہیں یار جس کی 30,000 سیلری وہ کیسے مینج کرتا ہوگا. ہم اپنی طرف غور کرتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں تو جب پھر اس کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے سیکھے, چاہے تو سیکھ لے اس سے کہ کیا کیا سیکھے اسے کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ, اس کو اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل کتنا مضبوط ہے, اس کے رب تعالیٰ پر کتنا توکل بھی ہے, اعتماد بھی ہے, اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ کتنا شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ مالک نے مجھے بڑوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بڑی افضل بات کی آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. سیلری تو کم ہے لیکن بیماری بھی تو کوئی نہیں, ایسا نہیں کہ سیلری کم ہے تو بیماری بھی تو کوئی نہیں. سیلری آپ کی جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے کر دیتے ہیں, ساتھ میں شوگر ہو جائے گی اور گردے فیل کر دیتے ہیں. آپ بتائیں آمین. کوئی بندہ نہیں اس کے لیے مانے گا. سیلری 1 لاکھ روپے آ جائے گی, ابھی 25,000 پہ ہے, 75,000 بڑھ جائے گی, کوئی نہیں آئے گا اس کے اوپر. دیکھیں میں اس کو کلیئر کروں موضوع کو, ابھی اس کو کلوز بھی کروں. مسکرا ہم سکتے ہیں, قناعت ہم کر سکتے ہیں, اور اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کا علاج ہم کر سکتے ہیں. یہ ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کر سکتے وہ سوچ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو کر سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہو رہے ہیں, محروم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کریم نے دیا ہے اس پر قناعت بھی اپنائیں, آگے بڑھنے کے لیے کوشش بھی کرتے چلے جائیں, لیکن اپنا منہ اسپاٹ کر لینا, ایکسپریشن لیس کر دینا, مسکراہٹ کو چہرے سے غائب کر دینا, یہ قطعاً دانش مندی والی بات بہرحال نہیں ہے. اور آپ کسی کو بھی, کوئی بھی مسکراتا بندہ آپ کو ملے, آپ اس کو کبھی اس کو پوچھیں بھی آپ کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہے یا نہیں آئی, تو وہ اس پر جب آپ کو اپنا بتائے گا تو پھر آپ اس کو سنتے جائیں گے اور شاید اشک بہاتے جائیں, یا کم از کم یہ سوچتے جائیں کہ یار مجھے تو یہ سب کچھ میری زندگی میں تو نہیں ہو رہا. تو بہرحال مسکرائیں, اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں, آقا کریم کی سنت کی نیت سے اپنائیں, اور انشاءاللہ الکریم اللہ کریم سے لو لگائیں جو کرنے والا کام ہے. خالی جو ہے رنگ برنگی باتیں بناتے رہنا اور عجیب عجیب جو ہے سوچوں کا شکار رہنا, اس کی بجائے اللہ کریم سے لو لگائیں. اور جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا, من کان للہ کان اللہ لہو, جب بندہ اللہ کا بنے گا تو پھر اللہ کی رحمت خاص اس پر اپنا سایہ کرے گی. جب رحمت سایہ کرے گی تو پھر کیا ہوگا, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا, بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہاں میں ایک
بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جی کچھ لوگ ہیں جو اس بات پر یوں بھی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے رکھنے سے، اللہ اللہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب چیزیں سستی ہو جائیں گی، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی اسبابوں میں بندے کو لگا کر رکھتے ہیں، اور جب بندہ مسبب الاسباب سے لو لگانے لگتا ہے تو اس کا تعلق توڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی وہاں تعلق لگانے دو جس نے اسباب بنانے ہیں، جب وہ راضی ہو جائے گا تو سبب خود بنا دے گا اس کے لیے، لیکن جب اس کے پاؤں اس مسبب الاسباب کی طرف جانے پہ ہی آپ روک دیں گے تو یہ بیچارہ بندہ ابھی پہلے ہی موجودہ اسباب سے تنگ ہے، جو حالات سے تنگ ہو وہ بہتر حالات کیسے پیدا کر سکے گا؟ تو کریٹیوٹی کہا جاتا ہے نا، یہ کریٹیوٹی ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو بیچارہ مطمئن نہیں ہے وہ کریشن کی طرف بڑی مشکل سے آتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کی طرف بندے کو رہنمائی بھی دیتا ہے، اسباب کو پیدا بھی فرماتا ہے، اس کی طرف لو لگا لے گا تو انشاءاللہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا دامن نہیں چھوڑیں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جو بندہ مومن کو اور اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ درست فرمایا، سبحان اللہ۔ جی کون؟ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع آپ کا جو آپ نے لیا ہوا ہے مسکراہٹ، یہ بڑا زبردست موضوع ہے ماشاءاللہ، اس میں بڑا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ کچھ لوگ ہر وقت ہی غصے کے ساتھ رہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا؟ اور آپ سے عرض ہے کہ مجھے اشفاق بھائی کا جو پڑھا ہوا کلام ہے سارے جگ کو اس نے بنایا، اشفاق بھائی کی آواز میں سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی مہربانی آپ سب، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ سب جو ابھی اس میں ہماری گفتگو ہو ہی رہی تھی اسی موضوع پر، ہم جو لے کر چلے تھے اس میں اسی بات کو لے کر چلے تھے کہ یعنی یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے، مسائل مصائب اس طرح کی ٹینشن یہ تو آتی ہی ہیں، بس انسان کو یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں اتنا الجھا نہ لے کہ اپنی وہ اور طرف سوچے ہی نہ۔ جب وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا تو اس کے غم بھی دور ہوں گے، اس کی مسکراہٹ بڑھے گی بھی، اور لوگ اس سے چین بھی پائیں گے، اور یہی ہمارے جو کردار میں کی خوبی ہے جو لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے۔ اور مسکراہٹ والا شخص جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو سیٹ رکھتا ہے، اپنے سٹریس کو دور رکھتا ہے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے بھی فزیکلی بھی کہہ لیجیے ان کی فٹنس کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے نا تو آقا کریم کی مسکراہٹ کی برکت سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، چمک اٹھتی تھی۔ حضور کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی مسکرانے والا بنائے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، یہ جواب سوچتے سوچتے کہ مسکراتا بندہ وہ ہے جب دل میں سکون ہوتا ہے، تو پرسکون ہوگا تو مسکرائے گا، اور بے سکون ہوگا تو چہرے پر جو بھی غم چھایا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو سکون لینے کا بہترین طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہے، یہ اپنائیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں چہرے پر مسکراہٹ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آج کل جو حالات ہیں اور جو افراد ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، تو ایسے حالات میں اسمائیلی فیس یہ کیسے برقرار جو ہے وہ رکھا جائے؟ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہی تو کام کرنا۔ مشکلیں ہر وقت بندہ مشکل 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 کرتا رہے گا تو پھر کیسے اس میں سے نکلے گا؟ آپ دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ یار بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، یہ تسبیح تو نہیں پڑھتا جی؟ رننگ بھوک لگی نہیں، رننگ نہیں کرتا خالد بھائی، کھانا روٹی کی طرف، روٹی کی طرف۔ اچھا صحیح ہے، چلے اللہ برکت دے۔ تو بھوک لگے گی تو کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا، کھانا کھائے گا۔ پیاس لگے گی تو کیا کرے گا؟ پانی پیے گا۔ گرمی لگے گی تو کیا کرے گا؟ پنکھا چلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے نیند آ رہی ہے تو کیا کرے گا؟ چائے پیے گا۔ جو سچویشن بندہ
فیس کر رہا ہے نا، اس سچویشن کا جو حل ہے، سولوشن ہے، وہ کیسے ہوگا، اس کی طرف جائے گا. تو مشکلیں پریشانیاں کس نے کہا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اب ہر وقت بندہ مشکل 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 کی تسبیح پڑھتا رہے تو مشکل نے تو آسان اس طرح سے ہونا نہیں ہے. بہرحال اللہ اللہ کرے گا تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کیا بہت کچھ ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا، اور بندہ اس غم کے دریا سے کیا ہوگا، باہر نکل آئے گا انشاءاللہ. مشکل نہ کرے، یا حل المشکلات کا وظیفہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کال شامل کرتا ہے. میرا نام سیدہ زینب حسن ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سلمان انکل، میں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جزاک اللہ خیرا. جی سردہ کلام سنا دیجیے. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور حد و سرا. واہ مرحبا، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے ماشاءاللہ. جی میں فاقیہ اطاریہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، کار انکل مجھے سرائکی کلام سنوا دے. اللہ یبارک. جی یہاں سے بات کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دے. تو نے بادل کو مٹایا ہے امام احمد رضا. واہ بھائی واہ، مرحبا سبحان اللہ. جی محمد زید بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے، مدینہ یاد آ رہا ہے. جزاک اللہ الخیر. آگے چلتے وقار بھی سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں بھی نباہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے. راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے، راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے. دیوانہ باشور ہے، جانا ضرور ہے. ہوتا ہے امتحان، ہوتا ہے سخت امتحان، الفت کی راہ میں ہوتا ہے سخت امتحان، الفت کی راہ میں آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے.
مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ مرحبا، آئیے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں حاضری مدینہ کے واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اس وقت ہم سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے واقعات۔ مدینہ پاک کی حاضری کے کیا کہنے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ مدینہ پاک کی حاضری اور پھر وہاں حاضر ہو کر اپنی فریادیں پیش کرنا، بیماریوں سے شفا پانا، برکتیں حاصل کرنا، کیونکہ مدینہ پاک تو پورے کا پورا شہر ہی برکت والا ہے نا۔ مدینہ پاک کی خاک میں بھی شفا ہے، کیوں نہ ہو جس خاک کو نسبت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ خاک مدینہ، اس کے تو کیا ہی کہنے، غبار مدینہ کے کیا کہنے۔ مدینہ پاک کی ہر شے برکت والی، شان والی، عظمت والی، کوئی نسبت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کہ حضرت شیخ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے، میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا اور اس کا ٹیمپریچر نہیں ختم ہوتا، بخار نہیں جاتا تھا۔ میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی اور پانی میں تھوڑی سی مقدار گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا۔ شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میری مدینہ منورہ میں حاضری تھی، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، سویلنگ ہو گئی۔ طبیبوں نے مل کر اسے مہلک عارضہ یعنی ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ روک لیا۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اللہ اللہ۔ شیخ عبدالحق مدذیلوی کہتے ہیں، جب طبیبوں نے جواب دے دیا، میں نے مقام سعیب سے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا، الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے اس مرض سے نجات مل گئی۔ تو عاشقان رسول مقام سعیب کو خاک شفا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ امیر رسول نے کہتے ہیں نا، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ ہاں مدینہ پاک کی مٹی یہ جو ہے وہ مرضوں کی دوا ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں
من الجزام والبرس یعنی کوڑ اور پھل بہری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے، اور بعض اخبار میں مدینہ کے ایک خاص مقام سعیب، عوام اس جگہ کو خاک شفا کا میدان بولتے ہیں، کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ بزرگوں نے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں۔ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث ذیلوی نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں سے اس مقام خاک مبارک کے علاج کی حکایات بھی ملتے ہیں، یعنی کتنے بزرگوں کے واقعات اس میں موجود ہیں کہ جو مدینہ پاک حاضر ہوئے اور خاک شفا جو ہے یہ جسم پر ملی تو شفا مل گئی، بخار چلا گیا اور کئی مرض چلے گئے۔ اللہ پاک جل شانہ اس مبارک شہر میں ایسی برکتیں رکھی ہے، اللہ ہمیں بھی حاضریاں نصیب فرمائے، اور جو حاضر ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جو حاضر ہوں، اللہ ان سب کو، مجھے، آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ پاک شفائیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے، اور مدینہ پاک کا ادب بھی عطا کرے، ذوق بھی عطا کرے، اور ایسی حاضری عطا کرے کہ سارے ظاہری مرض بھی دور ہو جائے، باطنی مرض بھی دور ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، تجھے قرب شاہ تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ واہ جی واہ، مرحبا، اللہ برکت دے وقار بھائی، ماشاءاللہ امیر سنت کا یہ کلام ہے، اور یہ بندہ جب پڑھے اور مدینے میں پڑھے لا جواب، یعنی آپ کو مزہ آ جائے پڑھ کے کلام، یعنی امیر سنت کے عشق پر بھی قربان جائیں۔ آپ نے مدینے کی خاک پر مطلب پورا کلام لکھ دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اللہ یہ ذوق اور یہ عشق ہمیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں گے تو یہ اچھی کیفیات یہ آپ کو ملیں گی، اور آپ کا دل اطمینان میں ہوگا، اور نبی کریم کی یادیں جو ہے وہ ذہن میں ہوں گی، دل میں ہوں گی، اور بندہ اس محبت کے جذبے کے ساتھ جب مدینے کی حاضری دے گا یا گھر پہ بیٹھا ہی ان خیالات اور جذبات کے ساتھ سوچ رہا ہوگا تو اس کا ایک ذوق محسوس کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بستہ رہیں۔ امیر سنت کے ملفوظات، اللہ اکبر۔ نگران شورا نے کہا کہ اللہ کبھی ہمیں صبر نہ دے، ہجر و فراق مدینہ کا جو غم ہے اس سے کبھی اللہ صبر بھی نہ دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے جی، اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسکراہٹ کے عنوان پر ہمارا آج کا جو ہے وہ پروگرام رہا۔ میں چاہوں گا حافظ صاحب آپ اس کو آخری آج کے پروگرام کا کپلیٹ جو ہے وہ بیان فرمائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ جی، مسکرائیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، اپنے ماحول کو اچھا رکھیے، آپ اپنی مینٹلی طور پر اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی اپنی مسکراہٹ سے جہاں تک ہو سکتا ہے کسی کا دل جیتیے، کسی کی دل جوئی کا سامان کیجیے، کسی کو خوشی کا موقع فراہم کیجیے، کسی کے غم کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے اچھے انداز میں سے مسکرا کر بات کیجیے، دین کے قریب لائیے۔ اللہ کرے کہ ہماری ایک مسکراہٹ جو ہے وہ سامنے والے کے جو کیفیات ہے اس کو تبدیل کرے، اور اگر وہ پہلے دین سے دور تھا تو اس مسکراہٹ کی برکت سے وہ دین کے قریب آئے اور نیکیوں پر اس کو استقامت بھی نصیب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستگی اختیار کیجیے، یہاں آپ کو مسکراتے ہوئے لوگ ملیں گے، آپ کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ مرحبا کیا جائے گا،
اور آپ کو ویلکم کر کے آپ کو نیکی کی دعوت اچھے انداز میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا، اس پر تفصیلی بات کی، اور کس کے لیے مسکرانا ہے اور کس کے لیے نہیں مسکرانا، اس کا بھی علم بندے کو ہونا چاہیے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے. جہاں اسلام نے مسکرانے کو پسند اور جائز رکھا ہے وہیں پر مسکرانا ہے اور اسی کو انداز کو اپنانا ہے، اور جہاں اسلام نے مسکراہٹ کو ممنوع قرار دیا ہے کہ بھئی یہاں یہ مسکراہٹوں کے تبادلے نہیں کرنے، وہاں پر مسکراہٹوں کے تبادلے نہیں کرنے، اس کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں بندہ جو ہے وہ فیڈ رکھے، یاد رکھے. اللہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی چینل جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں اور اچھے انداز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی خیر پائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشعری کہے گا الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر